دارالکتاب و سنہ کے طلباء و اساتذہ آج بفضل اللہ بزم افتتاحی جداریہ کا انعقاد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پرنور بزم کی صدارت کے لیے ابنائے ندوہ فیروز آباد کے ایک ابن کریم فرزند عظیم جناب مولانا سید احمد انیس زیدہ مجدو کا انتخاب کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ جس راہ سے آئے گا اس راہ پہ ماریں گے، مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، یوں نشہ اتاریں گے ہم موت کی وادی سے، یوں تجھ کو گزاریں گے، اس قوم سے لڑنے کی ہمت نہ ہو دوبارہ، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی صف آرا، لے ہم بھی صف آرا، آ دیکھ یہ بازو کی تلوار سینے ہیں جوانوں کے یا آہد دیواریں، مل جاتی ہیں قدموں سے جس طرح سے دستاریں، ہم تجھ کو دکھا دیں گے سو بار نظارہ۔ علم کا رشتہ علم سے جوڑا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا، وہ علم جو تم نہیں جانتے۔ علمی دنیا میں قلم کی وہ حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دل کی حیثیت، دماغ کی حیثیت۔ قلم کے بغیر آدمی علمی نہیں ہو سکتا۔ تحریری کام بڑا نازک بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور یہ ان ذہنوں کو اپیل کرتا ہے قلم جو ذہن ہزاروں ذہنوں کو متاثر کرتا ہے۔ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی جو خود نوشت سوانح تحریر فرمائی کاروان زندگی، اس میں حضرت مولانا نے یہاں تک واقعہ لکھا کہ میں جب حجاز گیا اور مکہ مکرمہ گیا تو وہاں مولانا کو اس وقت کوئی جانتا نہیں تھا کہ مولانا اپنی تاریخ ساز کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین تحریر فرما چکے تھے اور وہ عالم عربی میں پھیل چکی تھی۔ تو مولانا تو مکے میں ایک اجنبی کی طرح کوئی جاننے والا نہیں، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کی نماز میں، اور امام حرم خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے امام حرم کہتے ہیں قال الشیخ ابو الحسن علی الندوی فی کتابہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب ماذا خسر میں لکھا ہے۔ مولانا فرمانے لگے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ میں یہاں کبھی نہیں آیا، لیکن اللہ نے میں نے جو لکھا تھا وہ یہاں پہنچا دیا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آج حرم کے منبر سے میری کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور میں وہاں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں۔ مولانا جب مصر تشریف لے گئے، سارا مصر آپ کے استقبال کے لیے امٹ پڑا۔ آپ پہلی مرتبہ گئے تھے، کیسے کہ آپ کی کتابیں یہاں آئیں اور اس نے وہ مقبولیت حاصل کی اور اخوان کی تحریک پر وہ اثرات ڈالے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی پورا سارے علماء، سارے بڑے بڑے لوگ سب آپ سے بات معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ان محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، بہترین نتیجے یا اللہ نصیب فرما یا اللہ، ان تمام اساتذہ و طلباء کو خیر سے اور برکتوں سے مالا مال فرما، گہرا علم و تفقہ فی الدین سب کو عطا فرما یا اللہ، پختہ صلاحیت و استعداد نصیب فرما یا اللہ، ہمارے دل میں جتنی جائز تمنائیں، مرادیں اور آرزوئیں ہیں، دعائیں ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما یا اللہ۔ مدرسے کی جو ضروریات ہیں اپنے کرم سے ان کو پورا فرما یا اللہ، اپنے کرم سے تمام ضروریات کو پورا فرما، تمام الجھنوں کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما اے اللہ۔ جو عزائم اور ارادے ہیں اے اللہ، اخلاص کے ساتھ ان پر
کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان عزائم اور ارادوں کی تکمیل فرما یا اللہ ہماری تمام دعاؤں السلام شاہدی شان کو شان قرآن کو رب کے مہمان کو السلام السلام ماسٹر پرویز کو مولی اونس کو مولی محسن کو مفتی احمد کو السلام